مسلسل بارشوں سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے اس حوالے سے ہم آپ تک معلومات پہنچانا چاہیں گے. سب سے پہلے بات کریں گے فلڈز کی. کیا فلڈ لائک سچویشن ہے یا نہیں؟ کشمیر میں نیکسٹ 8 آورز میں فلڈز آئیں گے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے جیلم میں جو گیج سے ریکارڈ ہوا ہے، کہاں لیول کہاں تک آپ پہنچی ہے، 1 بجے اس طرح سے ریکارڈ کیا گیا ہے، وہ ذرا سنیے گا. سب سے پہلے بات سنگم کی، یعنی جیلم کی جو لیول ہے سنگم کے قریب وہاں 13.47 فیٹ ہے. اسی طرح سے پامپور میں ریکارڈ کی گئی ہے 2.47 میٹر، رام منشی باغ میں 12.24 فیٹ، اشم میں 8.09 فیٹ، ولر میں 1577.01 میٹر. اگر سنگم کے قریب 21 فیٹ پانی جو ہے اس کو ریکارڈ کیا گیا، اس کی لیول کو ریکارڈ کیا گیا، دیٹ مینس فلڈ الرٹ ہے. اسی طرح سے پامپور کے قریب اگر ریکارڈ کیا گیا 4.5 تو فلڈ الرٹ. رام منشی باغ میں 18 فیٹ اگر کراس کر گیا تو فلڈ الرٹ ہے. اسی طرح سے اشم میں اگر 14 فیٹ کراس کر گیا تو فلڈ الرٹ ہے. ویشو نالا جو ہے کھوڑونی کے قریب وہاں 7.2 میٹر وہاں ریکارڈ کیا گیا ہے جو پانی کی جو لیول ہے. اسی طرح سے رام بیارا نالا وچھی کے قریب 1.32 میٹر، لدر نالا بٹکوٹ میں 0.50 میٹر، دودھ گنگا نالا برزولہ کے قریب 1.73 میٹر، سندھ نالا دودرہامہ میں 2.33 میٹر. یہ اریگیشن اور فلڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس طرح سے کہا گیا ہے جو ہم نے آپ تک ابھی معلومات پہنچائی. لیکن فلیش فلڈز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بالخصوص کشمیر میں جو ناردرن علاقہ ہے، نارتھ کشمیر، ہم یوں کہیں نارتھ کشمیر کا جو علاقہ ہے وہاں فلیش فلڈز دیکھنے کو ملے الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ جگہوں پر. اور ساتھ میں ہمارے یہاں سری نگر اور جو پیریفریز ہے اس کے علاوہ ڈسٹرکٹس میں بھی واٹر لاجنگ کا مسئلہ درپیش آیا ہے. آپ نے صبح ہی ایک وائرل ویڈیو دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو اسمارٹ سٹی کے تحت جس پر کام ہوا بلوارڈ روڈ وہ کس طرح سے زیر آب ہے. چھانا پور علاقہ ہے وہاں بھی سڑکیں پوری طرح سے پانی سے بھر گئی ہیں. اور چھوٹی چھوٹی سڑکیں جو آپ دیکھ رہے ہیں محلے گلی کوچوں کی جو سڑکیں وہ تو پہلے ہی زیر آب ہے، لیکن وہ ایسے علاقے ہیں جن کا بھی ہم نے ذکر کیا وہاں سے لوگ پیدل نہیں سفر کر سکتے کیونکہ وہ پوری سڑکیں جو ہے زیر آب آ گئی ہیں. اب نیکسٹ 8 آورز جو ہے وہ کافی زیادہ کروشل ہے، لیکن نیکسٹ 8 آورز میں کس طرح کا موسم رہے گا وہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال ایکسپیکٹڈ ہے ہمارے یہاں کشمیر میں. کچھ ایک جگہوں پر یہ بھی کہا گیا کہ لائٹننگ اور تھنڈر اور ہیل سٹارمز بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے. یعنی نیکسٹ 8 آورز کافی زیادہ کروشل ہے کیونکہ اپر ریچ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں برف باری ہوئی. یہاں تو ابھی جو خبر آئی وہ یہ کہ کچھ علاقوں میں بالائی علاقوں میں وہاں اس وقت برف ہو رہی ہے چونکہ مچل میں ہوئی اور وہاں پر 12 to 15 انچ سنو ایکومولیٹ ہوا ہے، کل سے جمع ہوا ہے کل سے. اسی طرح سے جو راستے ہیں کچھ راستوں کو بند کیا گیا، کچھ لنک روڈز کو بند کیا گیا جو مسلسل تیز بارشیں ہوئی ہے. پکھوارہ ٹنگملا رفیع آباد کا جو لنک روڈ ہے اسے بند کر دیا گیا اور لوگوں سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ روٹ اپنا چینج کریں، اس راستے سے نہ جائیں کیونکہ وہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. جی ایم سی ہندوارہ سے یہ خبر آئی کہ جو وہاں پر کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے. اسی طرح سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلومز کا آفس ہے ہلپل کپوارہ میں، وہ ڈیمیج ہوا ہے فلیش فلڈز کے وجہ سے. اوری میں تو سکولز کو بند کرنا پڑا ہے، لینڈ سلائڈنگ وہاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملی. تو اسی طرح سے کچھ ایک اضلاع ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر سکولز بند کر دیے گئے ہیں. آج بانڈی پورہ، گریز، کپوارہ، ہندوارہ، اوری اور باقی ایسی جگہوں پر سکولز بند کر دیے گئے جو لینڈ سلائڈز دیکھنے کو ملے وہاں. یہاں آپ اگر یہ فٹ برج دیکھیں گے یہاں پر باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مارکس دیکھ رہے ہوں گے آپ، یلو کلر دیکھ رہے ہیں، اورنج کلر دیکھ رہے ہیں. وہ جو ریڈ ہے نا، آپ یوں مانیں اگر ریڈ کراس کر گیا تو پورا کشمیر ہی زیر آب آ جائے گا، یعنی تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلڈز ہے. اور اگر جو یلو لیول آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم سب کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہوگی، ویسے ابھی بھی چونکہ میں نے جس طرح سے کہا جو نیکسٹ 8 آورز ہے وہ ہم سب کو بہت کروشل ہے ہمارے لیے کیونکہ تب ہم ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ ہم کس اور جا رہے ہیں. لیکن ہمیں الرٹ ہونا چاہیے مگر پینک نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے نا یہ ہاؤس بوٹ، وہاں بھی ایک اور ہاؤس بوٹ ہے. اس کے علاوہ ہم کئی ایسے اس لائن میں پرٹیکولر لائن میں ہم ہاؤس بوٹس دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے اس ہاؤس بوٹ کو ان رسیوں سے باندھا ہے. یہ دیکھیے
انہوں نے ان رسیوں سے اس ہاؤس بوٹ کو باندھا ہے اس پیڑ سے, اور یہی آگے بھی ہے برابر. ہم دیکھ رہے ہیں اس لائن پر جتنے بھی, اس بند کے لائن پر جتنے بھی ہاؤس بوٹس ہیں انہوں نے رسیوں سے باندھا ہے تاکہ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے یہ جو ہاؤس بوٹس ہے یہ بہ نہ جائیں. جموں سری نگر قومی شاہراہ کو بھی ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے بند کر دیا گیا ڈیو ٹو لینڈ سلائیڈز. تو یہ خبر ہندوارہ ایریا میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں پر سکولز کو بند کر دیا گیا. ریور کے کنارے لوگ رہتے ہیں دونوں جانب, دونوں اطراف سے, تو کہا گیا کہ آپ ان کو ایواکویٹ کرنا پڑا, ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے ڈیو ٹو جو فلیش فلڈز انہوں نے دیکھے, ان کو اپنے گھر خالی کرنے پڑے اور انہیں سیفر مقامات پر پہنچا دیا گیا. سری نگر لیہ ہائی وے بھی اس کو بھی بند کر دیا گیا کیونکہ سونمرگ کے قریب جو برف ہوئی اس کی وجہ سے, خبر ہم نے آپ تک پہنچائی تھی کل کہ اسی ایک راستے پر گگنگیر سونمرگ کے قریب نالہ سندھ میں تویرا گاڑی لڑک کر گر جاتی ہے. اس میں ٹورسٹ سوار ہوتے ہیں اور ایک مقامی ڈرائیور سوار ہوتے ہیں, اور جو وہ ٹورسٹ ہیں یہ کہا گیا کہ ان میں سے 5 ڈیڈ باڈیز کو ریٹریو کیا گیا کیونکہ 3 کو تو ریسکیو کیا گیا تھا, انہیں چوٹیں آئی تھی, لیکن جو 5 لوگ جن کی موت ہوئی ہے ان کی باڈیز کو ریٹریو کیا گیا. کل 3 اور آج 1, ابھی بھی 1 کی تلاش جاری ہے, ابھی بھی 1 کو کھوجا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو بابا رشی کا روڈ ہے وہاں بھی ایک شخص چل رہا تھا تو لینڈ سلائیڈ ہوا ہے اور اس لینڈ سلائیڈ کی زد میں وہ شخص آ گیا اور وہ شخص جو ہے وہ بال بچا ہے وہ زخمی ہوا ہے. یہ بابا رشی گلمرگ روڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں بارامولہ ڈسٹرکٹ میں. کئی مکان جموں کشمیر کے پنچ میں ڈیمیج ہوئے ہیں. مسلسل بارشوں کی وجہ سے انہیں بھی سیفر مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے. یہ رامبن نہیں ہے, یہ پنچ ہے. رامبن میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے اب وہ جو گاؤں ہے اب گاؤں ہی نہیں رہا. شاید آنے والے دنوں میں اس کا کوئی نشان ہی نہ رہے کیونکہ وہاں جتنے بھی گھر تھے قریب ہر ایک گھر وہاں پر ڈیمیج ہوا اور 500 سے زائد لوگوں کو الگ مقامات پر سیفر مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے. وہاں بجلی بھی متاثر ہوئی چونکہ ریسیونگ اسٹیشن کو کافی زیادہ نقصان ہوا, تو ظاہر سی بات ہے جب گاؤں ہی نہیں بچا تو وہاں پانی یا بجلی ہو یا نہ ہو وہ تو برابر ہی ہے. اس کے علاوہ کئی لنک روڈز کو نقصان پہنچا ہے لینڈ سلائیڈز کی وجہ سے, اور کئی لوگ یہ بھی شکایت کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں بجلی ہی نہیں ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بارشوں کے درمیان کئی علاقوں میں نقصان پہنچا ہے لینڈ سلائیڈز کی وجہ سے, فلیش فلڈز کی وجہ سے. ممکن ہے کہ وہاں بجلی غائب ہو اور ممکن یہ بھی ہے کہ اسی وجہ سے ہو, لیکن وہ الگ مسئلہ ہے کہ جو اس سے پہلے ہی بجلی ہمارے یہاں کشمیر میں کئی علاقوں میں غائب رہتی تھی. وہ یہی ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہم بجلی خرید نہیں پاتے, وہ ایک وجہ ہے. میٹ ڈپارٹمنٹ سری نگر کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن آئی ہے وہ یہ کہ آج شام تک ممکن ہے کہ موسم میں تبدیلی رونما ہو, لیکن 30 اپریل کو جو کہ کل ہے 30 اپریل کو یہ دیکھا جائے گا کہ جو مطلع ہے وہ ابرآلود رہے گا, یعنی کلاؤڈی آپ دیکھیں گے. اس کے بعد بیچ میں ہلکی بارشیں ہوں گی چند ایک مقامات پر, لیکن زیادہ نہیں ہوں گی ایسا کہا گیا. لیکن 30 اپریل کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آفٹرنون ہم دیکھیں گے جنرلی ڈرائی رہے گا, اور 1 مئی سے 5 مئی تک بیچ میں ہلکی بارشیں ہوں گی. مطلب آلود دیکھیں گے, ہلکی سی دھوپ دیکھیں گے. جہلم کے کناروں پر آباد ہے, کئی ایسے لوگ ہیں جو ہاؤس بوٹس میں رہتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو ناؤ میں سے سفر کرتے ہیں. ان کے لیے وہی ایک ذریعہ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے. تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان دنوں آپ اس میں سفر نہ کریں, اوائڈ کریں. اور ساتھ میں یہ کہا گیا تھا ٹورسٹ کے لیے بالخصوص ایڈوائزری دی گئی تھی کہ آپ ان دنوں اوائڈ کریں ناؤ میں سفر کرنا. گنڈبل میں وہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ پیش آیا, اس طرح کے انسیڈنٹس کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے. جیسا کہ میں نے کہا کہ کئی سارے سکولز کو احتیاط کے طور پر احتیاطاً بند کر دیا گیا آج کئی مقامات پر. کل ہی ایڈمنسٹریشن نے کہا تھا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خود دیکھیں کہ کیا ان کے علاقے ایسے ہیں یا صورتحال ویسی ہے کہ وہ سکولز کو اوپن رکھیں. اگر انہیں لگتا ہے تو ہاں رکھیں, اگر نہیں تو بہتر ہے کہ سکولز کو بند کریں. ابھی ایک خبر ملی تھی ہمارے یہاں جو وومنس کالج ہے نا, وہاں بھی کافی زیادہ پانی اندر جمع ہوا ہے, وہ بارشوں کا پانی ہے وہ جمع ہوا ہے. آپ سب پینک ہو رہے ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ آنے والے 8 گھنٹے جو ہے وہ کافی زیادہ کروشل ہے. الرٹ رہیں, پینک نہ ہو. ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ میں اقراء خون, کشمیر لائیو.